ویلکم بیک ناظرین. اچھا گفتگو کے سلسلے کے اگتے ودا آहियूं. سید منور حسن صاحب جماعت اسلامی جا مرکزی امیر اس سان گڈن ملکی اور عالمی صورتحال تے گفتگو کیوں تھا. جی سید صاحب، اب ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جب ہم القاعدہ کی بات کرتے ہیں تو آپ اس پہ بات نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ظالم ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ ضیاء الحق کا جماعت اسلامی نے اور مشرف کا اور ان کا ساتھ دیا تو آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا مطلب لیا جائے. نہیں، میں تو سمجھانے کی کوشش نہیں کر رہا، میں تو واقعات اور حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی تھی اور ضیاء الحق نے انقلاب برپا کیا. مثلا کہ بھٹو صاحب کے رائٹ لیفٹ عبدالحفیظ پیرزادہ اور کوثر نیازی تھے، دونوں ضیاء الحق کے ساتھی. سندھ کے اندر جتوئی صاحب تھے، وہ ضیاء الحق کے ساتھی. مصطفیٰ کھر کی بات کی میں نے، حنیف رامے کی بات کی، اسی طرح سرحد میں آپ جتنی لیڈرشپ تھی سب نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا. اسی لیے ضیاء الحق نے فلوٹ کیا. اور یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں تو پہلے بھی تھی، لیکن بے نظیر جب پاکستان واپس آئیں اور انہوں نے ان تمام لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا، ممتاز بھٹو سے لے کر ان سب کے ساتھ، اس نے واضح کر دیا کہ ان سب لوگوں نے غداری کی ضیاء الحق، لیکن ضیاء الحق کا تو ساتھ دیا نا. اس لیے آپ اس فیکٹ کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ضیاء الحق کا ساتھ نہ دیتی تو ضیاء الحق وہ کچھ نہ کر پاتا اور اتنے دن نہ رہ پاتا جتنے دن وہ رہا. باقی کسی کی تو اہمیت ہی نہیں تھی. اس سے کہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی نے اس کا ساتھ دیا یا نہیں دیا؟ اگر دیا تو وہ جائز دیا. دوسری بات اس کو بھی ذہن میں رکھیں، مجھے اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے پڑھے لکھے اور ویل انفارمڈ لوگ جماعت اسلامی کہتے ہیں، پی این اے تھی اس وقت، ملک میں دو پارٹیاں تھیں، ایک پیپلز پارٹی تھی، ایک پاکستان نیشنل الائنس. پاکستان نیشنل الائنس میں 9 پارٹیاں تھیں، 1/9 ہم تھے گویا اس میں. لیکن آپ 1/9 کا ذکر کرتے ہیں ذرا آئسولیٹ کر کے. اس میں آپ کہیں پی این اے نے ساتھ دیا، پی این اے حکومت میں گئی، پی این اے نے تحریک چلائی. چلو آپ کی خوشی کے لیے میں کہتا ہوں، نہیں میری خوشی کے لیے نہیں، حقائق یہ ہے یا نہیں. میں یہ پوچھ رہا ہوں، میں اسی لیے آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے متعلق سوال پوچھ رہا ہوں. تو جماعت اسلامی تو نہیں تھی اس وقت، نہ اس نے الیکشن لڑا، نہ اس کے لوگ جیتے، نہ اس کا کوئی نشان تھا، نہ اس کا کوئی مینیفیسٹو تھا، نہ اس نے کوئی تحریک چلائی. پی این اے نے الیکشن لڑا، پی این اے کا نشان تھا، پی این اے کے ایز اے کمپوننٹ جماعت اسلامی کمپوننٹ کی بات نہیں ہوتی ہمیشہ پی این اے پارٹی کی حیثیت سے بات. پی این اے کے بعد ایک انتخابی نشان تھا، پی این اے نے پوری تحریک چلائی، پی این اے نے اس کے ذوالفقار علی بھٹو کو چیلنج کیا. آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ سوال سے اسکیپ کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ صحیح سوال کریں. آپ غلط اور جھوٹ پر مبنی سوال کرتے ہیں، حقائق کی نفی. جماعت اسلامی نے الیکشن نہیں لڑا اور کسی پارٹی نے الیکشن نہیں لڑا، پی این اے نے الیکشن لڑا، پی این اے نے تحریک چلا. جب آپ کریڈٹ کی بات کریں گے تو پی این اے شروع کر دیں گے. آپ جماعت اسلامی نہیں کہیں گے سارا کریڈٹ جماعت اسلامی کو دیں کہ بھٹو کے فاشزم کے خلاف تحریک پی این اے نے چلائی. میں نہیں کہتا جماعت اسلامی نے چلائی. پی این اے کے ورکرز جو تھے وہ جیلوں میں ہزاروں کی تعداد میں گئے. پی این اے کے لوگوں کو نے گولیاں کھائیں بھٹو کے خلاف تحریک کے نتیجے میں. تو یہ فیکٹ سے آپ کو شرم کیوں آتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے؟ آپ کیوں اوائڈ کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے وجہ بتائیں. پی این اے کا نام لیتے ہوئے؟ ہاں، آپ پی این اے کیوں نہیں کہتے؟ ہم ڈیفینڈ کریں گے پی این اے کو. ہم پی این اے کے کمپوننٹ تھے، ہم پی این اے کے ساتھ چلیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بینگ اے کمپوننٹ آپ نے اس نہیں، بینگ اے کمپوننٹ اب میری وجہ سے آپ نے یہ اضافہ کر دیا، ورنہ تو آپ صرف جماعت اسلامی کہہ رہے تھے. نہیں، میں تو اسی لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو اب میں کہوں. آپ پی این اے میں پی این اے کا آفس بیرر تھا. پی این اے کی بات کریں، میں پی این اے کا آفس بیرر تھا. چلو پی این اے نے اور سارے اخباروں نے خبریں چھاپی پی این اے کا اتنا بڑا آفس بیرر، پی این اے کا ایم این اے وہ گرفتار ہو گیا. سارے اب آپ کو جماعت اسلامی یاد آ رہتی. تو ہم 1/9 تھے اس کے، لیکن ہم پوری ذمہ داری قبول کرتے ہیں پی این اے کے ہر ایکٹ کی اور پی این اے کی تمام پالیسیوں جو پی این اے کی کامیابی کی اس کا کریڈٹ بھی ہم لیتے ہیں. پی این اے نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا. ہاں، میں آتا ہوں اس پر. آپ کاش یہ سوال اسی طرح کر لیتے. پی این اے نے جس وقت ضیاء الحق کی کابینہ میں شرکت کا فیصلہ کیا تو پی این اے کے صدر تھے مفتی محمود صاحب، نائب صدر تھے نوزادہ نصر اللہ صاحب. ان دونوں نے مل کر ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی، جن کو آپ ڈیموکریٹس کہتے ہیں، جن کے ساتھ پیپلز پارٹی پوری ایم آر ڈی میں اے آر ڈی میں سارے اتحادوں میں شریک رہی ہے. تو ذرا ان کا ڈیموکریٹ فیس آپ سامنے رکھیں. اور انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی کہ ہم کابینہ میں جا رہے ہیں ایک نکاتی ایجنڈے کے تحت کہ ہم ضیاء الحق سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرائیں گے. جس دن اس نے تاریخ کا اعلان کیا ہم کابینہ سے باہر آ جائیں. ضیاء الحق نے 1979 کے نومبر میں الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا اور تیسرے دن پوری پی این اے اس سے باہر آ گئی. یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا جو انہوں نے پورا کرایا.